اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ مکیہ۔ آج ہمارا سبق سورہ نبأ ہے جو مکہ میں نازل ہوا ہے۔ مکہ میں جو سورت نازل ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے تاکہ عقیدے کو درست کیا جائے، تو اس بارے میں یہ سورت بھی آیا ہے۔ عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا ذکر فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ آپس میں سوال کرتے تھے اور اس میں اختلاف کرتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو انہی کی حالت بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں۔ عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں، یعنی یہ جو قیامت ہے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ نبا جو ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، پر ہر خبر کو نبا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ نبا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالی فرما رہی ہے بڑی خبر کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر قیامت ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی بھی بولا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور قیامت کا تذکرہ کرتے تھے تو یہ لوگ اس کو جھٹلاتے تھے اور یہ کافر کہتے تھے یہ کیا کہتا ہے کہ دنیا ختم ہوگی اور ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک وہی فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تصدیق کرتے تھے اور وہ ایمان لاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ انہی کی حالت اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ کلا سیعلمون، خبردار ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ قیامت کا دن کیا ہے۔ ان قریب جب تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد جب تمہیں حساب دینا پڑے گا اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قیامت کیا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار لگ پتہ چل جائے گا تمہیں کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ جب تمہیں قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں، اپنی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسا انسان زندہ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں بیان کی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بچھونا بتایا، کتنی ہموار زمین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بچھونا بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے، زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو بنایا، کیونکہ جب زلزلے آتے تو یہ زمین ہل جاتی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کس کو بنایا؟ پہاڑوں کو بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں، یعنی مرد بھی بنایا، عورت بھی بنائے، ہر چیز کا جوڑا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ وہی فرماتے ہیں اور جب جوڑے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، مرد بھی بنائے، عورت بھی بنائے، اس سے زندگی آسان ہو سکتے ہیں، اس سے راحت ملتی ہے انسان کو۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ۔ انسان اگر دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ نیند۔ انسان پوری دن کام کر کے تھک جاتا ہے، پوری دن کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے یا کسی اور جگہ پر کام کرتا ہے، لیکن رات کو آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے نیند کو بنا دیا۔ وہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو بنایا آرام کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ۔ اور اگر آپ دیکھو گے، اگر آپ سوچو گے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت سب کو دی ہے اور بیک وقت دی ہے، امیر ہو غریب ہو، عالم ہو جاہل ہو، بادشاہ ہو، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور اگر انسان چاہے گا کام کی مشغولی کی وجہ سے وہ چاہے گا کہ میں رات کو کام کرتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پر نیند مسلط کرتا ہے تاکہ وہ سو جائے، وہ آرام کرے، وہ اس دماغ کو آرام دے، وہ جسم کو آرام دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنا دیا۔ یعنی انسان کی فطرت ہے، اگر انسان سوتا ہے تو سونے کے لیے انسان کو خاموشی چاہیے، انسان کو تنہائی چاہیے۔ اگر انسان سوئے گا اور شور ہوگا انسان کو نیند نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر کتنی نعمتیں دی ہے، انسان کو کتنی نعمتیں دی ہے، انسان پر کتنا فضل اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ رات کو لباس بنا دیا تاکہ انسان سو سکے، رات کو لباس بنا دیا، رات کو اوڑھنا بنا دیا تاکہ جب انسان سوئے
سبھی بیک وقت سوتے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں سب ایک ہی وقت سوتے ہیں، وہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے رات کو لباس بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنا دیا، کام کا وقت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن میں روشنی دی۔ اگر آپ ایسے ملک بھی دیکھو گے، ایسے ملک بھی ہے جن میں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ دیکھو گے اللہ تبارک و تعالی نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، اور روشنی میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہ ان کو بتاؤ جہاں دن میں 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے۔ اللہ تبارک وہی فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے رات کو معاش کا وقت بنایا، رات کو کام کا وقت، اور ہم نے دن کو کام کا وقت بنایا تاکہ تم کام کرو، تاکہ تم پیسے کماؤ، اور پیسے کمانے کے بعد تاکہ تم زندگی گزار سکو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں نعمتیں دکھنے، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہو سکے، دیکھو کتنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، بغیر ستون کے آسمان بنائے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بغیر ستون کے گھر بھی نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا آسمان بنایا، 7 آسمان بنائے بغیر ستون کے۔ تمہیں اور کیا دیکھنا ہے؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے چمکتا ہوا سراج بنایا، چمکتا ہوا سورج بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا بادلیوں سے بکثرت پانی، یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش بادلوں سے اترتی ہے، اور ہم نے اتارا بادلوں سے بکثرت پانی، موصل دار پانی۔ کیوں اتارا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکال سکے اس سے حبا، غلہ، حبًا وَنَبَاتًا، غلہ اگا سکے، تاکہ ہم اس سے نکال سکتے غلہ اور ترکاریاں، تاکہ ہم زندہ رہنے کے لیے ہمیں سبزی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں غلے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس پانی کے ذریعے سے تاکہ ہم کیا نکال سکتے؟ غلہ نکال سکے، تاکہ سبزیاں نکال سکتے، ترکاریاں نکال سکتے۔ کتنا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر کیا، اور انسان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہی مشرک لوگ کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر کتنا فضل کیا، تمہیں کتنی نعمتیں دی ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور لپٹے ہوئے باغات، تاکہ ایک تم نبات اگا سکو، ایک تم سبزیاں اگا سکو، اور لپٹے ہوئے باغات بنا سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔